نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، رب ہے، اس خالق مالک نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اس میں مخلوقات اور مخلوقات میں سے دو صاحب اختیار مخلوقات بھی بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کیوں بنایا؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی ہیں، ان میں قیام بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ اور عارضی تخلیق اور عارضی قیام کا مقصد خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زمین و آسمان اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا بتایا؟ کہ یہاں بھیجی گئی مخلوق کو آزمانا مقصد ہے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ کے طور پر بنائی گئی اور پھر اس میں دو صاحب اختیار مخلوقات جن کا کہ امتحان لینا مقصود تھا ان کو بسایا۔ یہ کون سی تھیں صاحب اختیار مخلوقات؟ جن اور انسان۔ اور پھر ان کے لیے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ میری عبادت کریں، یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت تھی، اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دونوں مخلوقات اپنے اس مقصد تخلیق کو کیسے پورا کرتی ہیں، کس حد تک پورا کرتی ہیں اور کس طرح پورا کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو امتحان گاہ میں بھیج دیا۔ اور آپ پھر یہ دیکھیں، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اس امتحان گاہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید سنا دی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، رحمان اور رحیم رب ہے نا۔ اس نے اس امتحان گاہ کا جو امتحان تھا وہ قیامت کے دن لینا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ انسانوں کو دنیا میں آباد کر کے بھیج دیا اور صرف امتحان کا تذکرہ کر دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس رب نے کیا کیا، اس نے اس امتحان کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ قرآن میں خود فرماتا ہے نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کے اس دنیا کی امتحان گاہ میں، اس قیام گاہ میں عارضی طور پر زندگی اور موت دے کر بھیجا تھا، تو میں ان کو آزمانا چاہتا تھا اپنی اطاعت، عبادت اور بندگی کے لیے، لیکن پھر میں نے ان کو دونوں رستے بھی واضح کر دیے کہ میری اطاعت کا رستہ کون سا ہے اور نافرمانی کا کون سا ہے، میری عبادت کے طریقے کون سے ہیں اور میری سرکشی کے طریقے کون سے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاہے بگاہے نبی بھیجے، اپنی عبادت بندگی، اپنے حلال حرام، جائز ناجائز، اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ، جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کی نشاندہی کرنے کے لیے، یعنی خبر دینے والے نبی بھیجے۔ یہ نبی گاہے بگاہے آتے رہے، لیکن ان میں سے کچھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف وحی کی نبوت اور کچھ پر وحی کے ذریعے آسمانی کتابیں بھی نازل کیں، اور پھر شرعی اصطلاح میں وہ نبی گویا رسول ٹھہرے۔ تو رسولوں کے ذریعے آسمانی الہامی کتابیں آتی رہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم، بڑا احسان کہ اس نے اپنی ان کتابوں کے ذریعے، ان احکامات کے ذریعے اپنے دونوں رستے بھی بتا دیے، سمجھا دیے، اور امتحان گاہ میں رہنے کا طریقہ، امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کا طریقہ اور اس میں کامیابی پانے کے طریقے بھی بتا دیے، اور پھر اس کے علاوہ ناکامی سے بچنے، خسارے سے بچنے، ان سب کے طریقے بھی سمجھا دیے گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم جو تھا نا وہ یہ کہ ان آسمانی کتابوں کی تکمیل القرآن کے ذریعے فرما دی۔ کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تقویٰ کرنے والوں کے لیے ہدایت بننے والی کتاب الکتاب کو نازل کر دی ہے، اس کتاب کو مکمل کر دی ہے، اور مکمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا ہے۔ تو قرآن
اس عظیم رب کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے اس پر جسے اللہ اس الکتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم، دین کے طالب علم یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت وہ علم ہے جو وہ چھوڑ کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے والے کے لیے اور عالم قرآن کے قلم کی سیاہی کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن شہید کے خون کو اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا۔ سن رکھو، عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کتنی اہمیت ہے اس قلم کی بھی جس سے وہ لکھ رہا ہے۔ یعنی وہ عالم کا قلم جو کہ ایک نقطہ ڈالتا ہے نا، اس میں جو سیاہی استعمال ہوئی ہے اس کو بھی تولا جائے گا، تو وہ شہید کے خون سے زیادہ بھاری اور وزن والی ہوگی۔ ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر۔ یعنی کیا فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے۔ عبادتوں کی فضیلت باہر کیف موجود ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عبادت میں حسن، لطف اور کیف تبھی ہوگا جب اس رب کا علم جو ہے نا اس کی ہمیں پہچان ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ وسلم نے اصحاب صفہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ بطحان یا عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 اونچے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں بغیر قیمت کے خرید لائے۔ یہ جو بطحان اور عقیق ہے نا، یہ 2 منڈیاں تھیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سبھی چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ اور کسی شخص کو 2 آیتیں سکھا دو یا خود 2 آیتیں سیکھ لو، تو یہ تمہارے لیے ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا۔ اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے، 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے، اسی طرح جتنی آیتیں ہوں گی اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، یہ طبرانی میں طویل حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایک تھکے ہوئے انسان کی شکل میں اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور اپنے پڑھنے والے قاری سے پوچھے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگایا، تمہیں گرمی میں پیاسا رکھا۔ بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کہے گا کہ میں دوسرے نیکی کے تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں، اور پھر قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور پھر قرآن کی سفارش پر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے، جس کے مقابلے میں دنیا ما فیہا کے ساری دولت ہیچ ہوگی۔ قاری قرآن کے والدین کہیں گے کہ اللہ یہ عزت افزائی کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میدان حشر میں لوگ بے لباس ہوں گے، تو قاری قرآن کے والدین کو جب قیمتی لباس پہنائے جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ ہماری عزت افزائی کیوں؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ اس قرآن کے عوض جو تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب صاحب قرآن کے والدین کا حال یہ ہوگا تو سوچو صاحب قرآن کا اپنا حال کیسا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے۔
ہمیں صاحب قرآن اولادوں کے والدین بنا دے، اور ہمارے والدین کو بھی صاحب قرآن اولادوں کے والدین بنا دے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید جو تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کچھ آیات پڑھتے اور پھر اس کو سمجھتے تھے یا سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، تو کیا کہا جائے گا کہ قرآن مجید جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، تیرا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے آپ سب کو اس خوبصورت کلام کو سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ قرآن کا ترجمہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پاک کلام ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس سے ہدایت تب بھی مل سکتی ہے جب ہم اس کلام کو سمجھیں، اس کلام کی زبان کو سمجھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں، اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق گزار کر جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سفر میں استقامت دے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے حالات ہمارے موافق کر دے، ہمیں ہر طرح کی آسانیاں پہنچائے۔